اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور ان اگر احدن احد کا مطلب کیا ہے جی ایک اور نکرہ کا مطلب کیا ہے کوئی ایک وَإِنْ أَحَدٌ اگر کوئی بھی ایک من المشرکین من سے اور زبر مل گئی الف لام کے لام کو خاموش کے ساتھ ملانے کے لیے المشرکین کینا کا مطلب اشرک یشرک مشرک شرک کرنے والے اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی ایک بندہ بھی کہا کوئی ایک تو پتہ چلا کہ کسی ایک آدمی کا بھی حق کی طرف آ جانا ہزاروں میں سے معنی رکھتا ہے کوئی بے مقصد نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بیسیکلی ایک بندے کی جانب وہ پورے کا پورا علاقہ آ گیا جی 10 لاکھ آدمی اکٹھے ہی آ گئے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ اسلام کی دعوت ایک آدمی کے لیے ایک اکیلے بندے کے لیے اگر ایک اکیلا بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو جیسے پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی جی 24 کروڑ عوام ہے پاکستان نہ دودھ خالص ہے نہ گھی خالص ہے نہ کوئی دوائی خالص ہے کوئی چیز خالص نہیں ملتی جھوٹ فریب دغا بازی ہر جگہ چل رہی تو یہ 24 کروڑ کا ایک مجمع تو مسلمان ہے لیکن وہ جس ایک بندے کی طرف یہ دعوت جانی چاہیے تھی وہ نہیں جا رہی یعنی بندے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جی بریلوی ہوں تو وہ میلاد منا رہے ہیں محفلیں کر رہے ہیں دیوبندی ہیں تو وہ چلے لگا رہے ہیں وہ سہ روزے لگا کے آ رہے ہیں اہل حدیث ہیں تو دے مجلسیں قائم کرتے ہیں چلواریں اونچی امینیں اونچی ان کی دکانوں پہ چلے جائیں ان کے کاروباری مرکز پہ تو جھوٹ فریب کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا شیعہ ہے تو وہ محرم کے اور دیگر حضرت امام حسین کے نعرے مار کے اور اگر ان کے کاروباروں میں جاؤ تو اللہ کا فضل ہی ہے تو ان احد من المشرکین اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک بندہ ہو لیکن ہو تو کم از کم پورا مسلمان اس کا پتہ تو چلے مسلمان ہے ان احد من المشرکین مشرکین کون تھے جی مشرکین الف لام سے کیا مراد ہے خاص مکہ کے جو مشرک تھے جن کو کہا گیا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ تو ان میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی کیا کرے جی استجارہ کا یہ جیم اور واو اور رے یہ اس کا مادہ ہے ثلاثی مجرد میں آئے گا تو آئے گا جارا یجورو کسی کے قریب ہو جانا ہمسائے کو بھی پچھلی صورت میں آپ نے سورہ انفال میں پڑھا کہ شیطان آیا جب لشکر آمنے سامنے تھے تو شیطان نے آگے کہا انی جار لکم میں تمہارا جار کا کیا معنی ہے جی حمایتی ہونا ساتھی ہونا قریب ہونا وغیرہ یہ معنی اس کے آ جائے ٹھیک ہے پھر یہ چلا گیا مادہ وہ بھی اسی آیت میں آ جائے گا باب افعال سے اجارا یجیرو اس کا مطلب ہے پناہ دینا کیا مطلب ہے جی پناہ دینا یجیرو وہ پناہ دیتا ہے اسی سے اس کا فاعل بنا ہے مجیرن پناہ دینے والا پناہ دینے والا یہ آپ
یہ جو تسبیح پڑھی ہوئی ہے، حالانکہ اس سے کوئی سنت کے ساتھ اس کا تعلق تو حدیث کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو معروف ہو چکی ہے یہ، اس کے آخری 3 حرف کیا ہیں؟ یا مجیرو، اے پناہ دینے والے. اور اس کے بعد یہ باب استفعال سے آ گیا استجارہ یستجیرو. اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے پناہ دے. استجارہ یستجیرو کیا معنی ہے جی؟ پناہ مانگنا، پناہ مانگنا. استجارہ یستجیرو یہ باب استفعال سے، یہ دونوں باب جو ہے نا اسی آیت کے اندر آ گئے ہیں، باب افعال بھی اور باب استفعال بھی. تو استجارہ اس نے پناہ، استجارہ اس نے پناہ مانگی، استجارہ کا آپ سے. پناہ دینے کا اختیار کس کا ہے جی؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں پہ لیڈر رکھتا جو ایک لشکر ہے اس کے سربراہ کا اختیار ہے. ہاں کوئی بندہ آ کے کسی بندے کو اپنی پناہ میں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکتا ہے جی کہ میں نے اس کو پناہ دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو تصدیق کر دیں کہ ہاں ٹھیک ہے تو پناہ ہو گئی، اور اگر کہیں کہ نہیں تو پناہ نہیں. تو اس نے پناہ مانگی آپ سے، لیکن یہاں پہ جملہ کیسا ہے؟ یہ شرطیہ شروع ہو رہا ہے. تو ان اگر احد من المشرکین، اگر کیا ہے؟ ان استجارک من احد من المشرکین، اگر کوئی ایک بھی پناہ مانگے. کوئی ایک، اس کا استجارہ کا فاعل کیا ہے؟ احد. ٹھیک ہے جی. اصل میں کیا تھا؟ وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن یہاں پہ مشرکین کو مقدم کیا گیا حکمت کے ساتھ، کہ یعنی پناہ مانگنے والے کون ہیں؟ کوئی ایک بندہ بھی مشرکوں میں سے اگر آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگے فَأَجِرْهُ. اب یہ کون سا مادہ تھا جی؟ باب کون سا تھا؟ استفعال. اب یہ باب افعال سے آ گیا اجرہ. کیا بتایا تھا؟ یہ استجارہ یستجیرو تھا، یہ اجارہ یجیرو تھا. یجیرو اجارہ اس نے پناہ دی، یجیرو وہ پناہ دیتا ہے. اب دیکھیں یہ تجیرو سے کر لیتے ہیں، تم پناہ تجیرو. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے. امر بنانا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع چلی گئی، آخری حرکت بھی چلی گئی. اب یہ 2 حرف ہو گئے اکٹھے، یہ اور رے دونوں ہو گئے خاموش. تو اب اس کا قاعدہ کیا ہے جی؟ حروف علت چلا جائے گا. تو یہ کیا بچ گیا؟ جر. تو یہ باب کون سا؟ افعال. تو اس کے پیچھے حمزہ لگائیں گے زبر والا. اجر پناہ دو. ٹھیک، امر ہو گیا. پناہ دو ہو اس کو. کس کو جی؟ احدن، کوئی ایک بھی جو مشرکوں میں سے پناہ مانگتا ہے. پس اجر ہو پناہ اس کو. اچھا، کام بھی کوئی ہوگا پناہ دینے کا، وہ آ گیا ابھی اس کے ساتھ. یعنی پناہ اگر کوئی مانگ رہا ہے کہ ہمیں جی فلاں کام کے لیے تھوڑا مہلت دے دیں، ہمیں اسلام کی سمجھ نہیں آئی، تو اس کو پناہ دے دو. یہاں تک کہ
یسمع اصل میں جو کیا ہے جی؟ سمع یسمع، سمع اس نے سنا، سنتا ہے. اور یہاں پہ کیا آ گیا؟ یسمع. آ کیوں آیا؟ حتیٰ کی وجہ سے. اس کو عربی میں کہتے ہیں منصوبات، یعنی حروف نصب بھی ان کو کہہ دیتے ہیں، منصوبات نہیں کہتے ہیں، حروف نصب کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ ایسے حرف کے جو یا ناصبہ، ایسے حرف جو فعل کو نصب دے دیتے ہیں، زبر دے دیتے ہیں، ان میں ایک حتیٰ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. لام زیر لی ہے، لام زیر لی آ گیا تو چلا گیا. ان آ گیا مصدریہ. تو یہ حروف جب آ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں، فعل مضارع کو زبر دے دیتے ہیں. حتی یسمع، یہاں تک کہ، یہ کا مطلب وہ. اب یسمع کا مطلب وہ سنتا ہے، لیکن یہاں پہ حتی آ گیا یہاں تک کہ وہ سن لے. یسمع یہاں تک کہ وہ سن لے. کس چیز کو سن لے جی؟ کلام. کلام، ماں کا مطلب کیا ہے؟ مفعول. کیا چیز سن لے جی؟ کلام اللہ. اب کلامن بھی نہیں ہے، الکلام بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. اور نسبت کس کے ساتھ ہے جی؟ مضاف الیہ، اللہ کے ساتھ نسبت ہے. ترجمہ ایسے کریں گے، اللہ کے کلام کو کہاں سے آیا؟ مفعول سے، مفعول کی وجہ سے کہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ. اب یہاں اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. بیسیکلی قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو وہ جو کہتے تھے جی اللہ کی مخلوق ہے، پرانے زمانے کے جھگڑے. یہ کلام جو ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے. یسمع حتی یسمع کلام اللہ ثم پھر ابلغہ. تو یہ کون سا باب ہے جی؟ ابلغ یبلغ. بلغ کا مطلب ہے پہنچنا. بالغ پہنچا، اس کا بلغ سے اس کا جو فاعل کیا آتا ہے؟ بالغون. بالغ کس کو کہتے ہیں؟ جوان. تو ہم کہتے ہیں جوان اور پہنچا ہوا، یعنی اپنی اس عمر کو پہنچا ہوا، خود پہنچا ہوا. اور اب لگا کسی کو پہنچانا، باب افعال متعدی ہے. اس نے پہنچایا، اب لگا اس نے پہنچایا. اور یبلغو وہ پہنچاتا ہے. اور اب اس سے کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی گئی اور آخری حرکت بھی گئی. کیا بچ گیا جی؟ الف حمزے والا دیا. ابلغ پہنچاؤ، اس کو. ثم یعنی حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. جب سن لے، سمجھ آ گئی، تو پھر کیا کرو؟ تلوار رکھ کے کہو کلمہ پڑھنا تو پڑھو نہ. ثم ابلغ پہنچاؤ وہ اس کو. ثم
اس کو پہنچاؤ. کہاں پہ جی؟ مأمنا. ثم ابلغہ مأمنہ. مأمن کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، اس کو آپ اس میں مکان کہہ لیں. جیسے شین رے بے، کیا مطلب ہے اس کا؟ پینا. بے پینا مطلب ہے. اب اس کو نا اس مفعل کے مادے میں ڈالتے ہیں. مفعل اس میں مکان، اس چیز کی جگہ. مثلا قتل ہے، قتل. قتل بندہ مارنا. اب اس کو نا اس ڈائی میں فٹ کرتے ہیں. قتل کو جب اس میں فٹ کریں گے تو میم جو ہے نا یہ تو وزن کا ہے، اور فے ہے، لام ہے، کاف تے لام. مقتل کس کو کہتے ہیں؟ قتل کرنے کی جگہ. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. اب اسی میں آپ اس کو ڈال لیں تو میم شین مشربن، پینے کی جگہ. وہ آیا قرآن میں کہ کہاں پہ؟ سورہ بقرہ میں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ سے اپنی لاٹھی پتھر پہ مارے. پھر کیا ہوا جی؟ کل اناس علم کل اناس مشربہم. ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچانا کہ یہ جو چشمہ نکلا ہے یہ میرا ہے. تو یہ امن سے. تو مأمن مأمن کس کو کہتے ہیں؟ مأمن امن کی جگہ. تو مأمنہ نون پہ زبر کیوں آ گئی ہے؟ اس کا ابلغ کا مفعول ہے. کہاں پہ پہنچانا جی؟ امن کی جگہ. اور ہو ایک منٹ جی نا ایک اس نا جی نا یہ من پورا نا آپ کو بھی سمجھایا. مشرب مقتل وغیرہ. من کیا ہے اس میں؟ ہو کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. مضاف مضاف الیہ بن گیا. ترجمہ کیسے ہوگا؟ ایسے. ہو کا مطلب اس کی کہاں سے آیا؟ مضاف مضاف مرکب اضافی کا. مأمن امن کی جگہ. تو پہنچاؤ اس کو کہاں پہ؟ اس کی امن کی، اس کے امن کی جگہ پر. یعنی ایسی جگہ پہ جا کے پہنچاؤ جہاں اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ آپ اس کو مار دو گے. ایسی جگہ مثلا کو بندہ کہے جی کہ میں نے یہاں سے مجھے جہلم چھوڑ کے آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ منسوب ہے کہ وہ بندہ تھا، اس نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ غائب ہو گیا. تو اس نے کہا جی ہواؤں کو حکم دے مجھے وہ دور چھوڑ کے آ جائیں، مطلب ہزاروں کلومیٹر دور. تو انہوں نے وہاں پہنچا دیا. وہاں پہ اترا تو آگے موت کا فرشتہ. اس نے کہا میں بھی حیران تھا کہ ایک لمحے بعد تو تمہاری جان نکالنی ہے 1000 کلومیٹر دور، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو امن کی جگہ پہ اپنی طرف سے کیا ہے نا، کوئی بندہ اپنے امن کی جگہ کہ مجھے وہاں چھوڑ دیا جائے جہاں پہ میں پرسکون، تو وہاں پہ وہ آرام سے رہے گا. تو اس کو پہنچا دو. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اپنے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو.
کیوں یہ کرو جی؟ ذالک، یہ بِأَنَّ، بعض بھی یہاں پہ کون سا ہوگا جی؟ یہ سببی ہے، بس سبب، یہ اس وجہ سے ہے انا، کہ بے شک ہم، وہ سب، کون سب جی؟ مشرکین، وہ سب کیا ہیں؟ قوم، قوم ہیں، لوگ ہیں، ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، لا کا مطلب نہیں، یعلمون یہ کا مطلب وہ اور واو نون جمع پیچھے بچ گیا، علم، علم کا مطلب جاننا، وہ جانتے نہیں ہے، کیا چیز نہیں جانتے؟ کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو نہیں جانتے، تو اس لیے ان تک یہ بات پہنچائی جائے۔ یہاں سے ایک اور بات کیا پتہ چلی جی؟ کہ بغیر اللہ کا دین پہنچائے تلواریں لے کر گردنیں اڑانا، پہلے اللہ کا دین پہنچاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کسی ملک پہ حملہ آور ہوئے، سب سے پہلا پیغام کیا دیتے تھے؟ اسلام کی دعوت۔ ایک یہ آپ نے یہ روس اور چین کا جو ایک حصہ ہے، مسلمانوں نے یہاں پہ آئے تھے، تو ابھی میرے دماغ سے نام ہی نکل گیا، چین میں بھی ہے، روس میں بھی اس کا حصہ ہے، مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، ابھی نام آ جائے گا میرے ذہن۔ مسلمانوں نے فتح کیا، اس کے بعد وہاں پہ اپنا سارا سسٹم قائم کر لیا، اور پتہ چلا کہ انہوں نے حملہ کرتے ہوئے دعوت دی نہیں، مسلمانوں نے دعوت ہی نہیں دی، حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں نے دعوت نہیں دی، بھائی کلمہ پڑھو پہلے، اسلام، یہ اسلام ہے، اسلام کی دعوت انہوں نے دی نہیں، حملہ کر دی۔ تو حملہ کر دیا، پھر مسلمان وہاں پہ آ گئے، انہوں نے سب جو بادشاہ تھے ظالم وہاں پہ ان کو مارا، اپنا نظام قائم کیا، عدالتیں لگ گئیں، لوگوں کے پاس اس کا کچھ پھل جو ایک اسلامی نظام کا ہوتا ہے وہ ملنا شروع ہوا۔ تو اتنی دیر میں جناب قاضی کی عدالت قائم ہو چکی تھی، تو وہاں پہ ایک بندے نے آ کے کیس فائل کر دیا کہ قاضی صاحب ہمیں تو کسی نے اسلام کی دعوت ہی نہیں دی، ایسے ہی حملہ آور ہو گئے، بلاؤ جی مسلمانوں کے جو سپہ سالار ہیں۔ ہاں جی دعوت دی تھی؟ نہیں دی تھی۔ قاضی صاحب نے آرڈر دیا چلو 1 منٹ میں ملک چھوڑو۔ ریاست کے قاضی نے چیف جسٹس نے آرڈر دیا چیف ایگزیکٹو کو، ملک کے حکمران کو، کہ میرا حکم یہ ہے کہ اب اس ملک سے نکلو یہاں پہ، کیونکہ بنیادی تو تم نے پورا ہی نہیں کیا۔ اور اس نے بھی آگے سے نہیں کہا چلو جی قاضی صاحب آپ تو نا ریٹائر، نیا قاضی آ جائے گا، کب نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی۔ اسی وقت ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوا، اپنے ٹکٹ ٹبے ٹھپو واپس۔ جب مسلمان نکلنے لگے تو عوام ان کے قدموں سے لپٹ رو رہی تھی کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ ان پرانے ظالموں کے ہاتھوں میں۔ آج تھوڑا پاکستان کا اندازہ لگائیں، اگر یہاں پہ کوئی ایک دم انصاف قائم کرنے والا، عدل والا حکمران آ جائے جو یہ ظالمانہ ٹیکس اور دیگر ظلم ہٹا لے یہاں سے، یہ محکمے، وہ 1 مہینہ یہاں رہ جائے اور کہے جی میں واپس جا رہا ہوں، تو کوئی جانے دے گا اسے؟ تھانے لگے اسی تھردار بستان گیا، لوگوں کی آکھیا اس کو لوگ پاوڑے 8 دیہڑے بھی نہیں رہا بس چاہے۔ تو در حقیقت ایسے دیکھیں کچھ اسلام میں تھا تو پوری دنیا میں پھیل گیا ہے نا، کوئی بات تو تھی۔ کیف یکونون، کیف یکون، کیف کیسے، یکون کا کیا مطلب ہے جی؟ ہے، ہوتا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی اس کو کر لیتے ہیں ترجمہ، دیکھتے ہیں اس کا ہوگا یا ہوتا ہے یا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیف یکون للمشرکین، لام زیر لی، لام تعلیل کے لیے
مشرکین اینا جمع مشرکوں کے لیے عہدن عہدن کوئی عہد کوئی پیمان عہد کا مطلب کیا جی ایگریمنٹ اب ہمیں پتہ چلا کہ یکون کا مطلب کیا ہے ہوگا کیسے ہوگا للمشرکین عہدن کوئی بھی عہد کافروں کے لیے کوئی بھی عہد مشرکوں کے لیے کیسے ہوگا کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے عند اللہ مضاف الیہ عند اللہ اللہ کے نزدیک وعند رسولہ اور عند رسولہ اب یہ اس کا مضاف یہ اس کا مضاف الیہ یہ اس کے ساتھ مضاف الیہ ایسے ترجمہ ہوگا اور اس کے رسول کے نزدیک اس کے رسول کے نزدیک یعنی کہ عند اللہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے الا الذین یعنی مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا غالب نے کیا کہا تھا تیری نازکی سے جانا کہ بندہ تھا عہد بودا تو کبھی نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا یعنی کہ اگر مضبوط عہد ہوتا مضبوط وعدہ کیا ہوتا تو توڑنے کا ممکن ہی نہیں تھا جو توڑ دیا تو اس کا مطلب ہے شروع دن سے ہی تمہاری نیت میں فطور تھا الا الذین یہ وہ پرانی بات آگے جو پہلے گزر چکی ہے الا سوائے الذین وہ لوگ جو آہدتم آہدتم تم کا مطلب کیا جی او اللہ کے بندو آہدہ اس نے معاہدہ کیا آہدتم تم نے معاہدہ کیا تم میں انتم چھپا ہوا نا یہ تم فاعل ہے اس میں نواں سیگا کتنی دفعہ بتایا یہ ماضی کی گردان کا آہدتم جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا تھا کہاں سے آیا جی ماضی کا سیگا الا الذین آہدتم وہ ما سوائے وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا عند المسجد الحرام عند نزدیک پاس المسجد الحرامی اب یہ مرکب کون سا ہے توصیفی یہ مرکب توصیفی ہے المسجد موصوف ہے دیکھیں نا کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ مرکب اضافی مضاف کے ساتھ الف لام بولو نا جی نہیں مضاف کے ساتھ الف لام نہیں آتا تو الف لام آ گیا اور اس کے ساتھ بھی الف لام آ گیا تو دو شرطیں اس کے ساتھ زیر اس کے ساتھ ایک اور شرط پوری ہو گئی یہ واحد یہ پوری ہو گئی یہ مذکر چاروں شکلیں جو ہو سکتی ہیں اسم کی وہ دونوں میں ایک جیسی ہیں تو یہ مرکب توصیفی ہے حرمت والی مسجد یعنی کہ خانہ مسجد حرام ٹھیک ہے جی عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا تھا تو حدیث روایات مفسرین نے کہا یہ کون سے لوگ تھے جی کون صلح حدیبیہ کا مسلمانوں نے کن سے معاہدہ کیا تھا مکے کے قریش سے یہ وہ لوگ نہیں تھے
یہ وہ لوگ تھے، آپ جانتے ہیں کہ نا ان مسجد حرام کے قریب وہی ایک معاہدہ صلح حدیبیہ کا ہی ہوا ہے، لیکن اس میں آپ جانتے ہیں کہ اصل میں صلح حدیبیہ ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ کچھ قبائل تھے مکے کے آگے پیچھے رہنے والے، کچھ قبائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور کچھ نے مکے والوں کے ساتھ کر لیا۔ ہاں جی، تو جن قبائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، مکے والوں کے ساتھ جنہوں نے معاہدہ کیا، مکے والوں نے ان کو بھڑکایا کہ ان قبائل پہ حملہ کرو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا۔ انہوں نے شب خون مارا، یعنی معاہدہ ہو گیا نا، معاہدے میں اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب تک اس کا معاہدہ ان کی طرف پھینک نہ دو تب تک ان پہ حملہ۔ اب یہ قبیلہ یہ سوچ رہا ہے جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ بندے لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا جی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پہلے راضی نامہ کرتے ہیں، پہلے کمپرومائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیسز واپس ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہی وہ سکون میں آتے ہیں نا تو یہ جا کے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ چوکنے ہوتے ہیں کہ دشمن ہے، حملہ کرے گا، ادھر سے نہ جائیں، یہ دیکھیں وہ دیکھیں، جو ہی یہ پرسکون ہوئے نا اگلوں نے آگے مار دی۔ تو اب یہ پرسکون تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، جی ہمارا تو آپس میں ایک کمپرومائز چل رہا ہے، تو لڑائی تو نہیں ہو سکتی۔ اس حالت میں مکے والے بھی ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور انہوں نے حملہ کر کے ان لوگوں کو قتل کر دیا، عورتیں پکڑ کے لے گئے، بچے پکڑ کے، جانور اٹھا کے لے گئے۔ اب یہ جو قبیلے والے کچھ بچتے تھے، یہ کدھر جانا تھا انہوں نے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو پیغام بھیجا، بھائی اس طرح کرو کہ اس کا ازالہ کرو، خون بہا دو، باقی ساری چیزیں، ورنہ معاہدہ ختم۔ تو قریش کے ذرا لوگ جوان طاقت میں آ گئے تھے، اپنے دماغ میں ان کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، تو انہوں نے ڈلاگ کیا مارا جی، انہوں نے کہا چلو پھر معاہدہ ہی ختم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا سفیر بھیجا تھا وہ واپس آ کے انہوں نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، جنگ کی تیاریاں شروع۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے، اب حضرت ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا جی، ان کو جب پتہ چلا انہوں نے کہا مسئلہ ہو گیا گڑبڑ، تو وہ یہاں سے نکلے اور مدینہ آ گئے۔ مدینہ آئے، حضرت علی سے ملے، اس سے مل، اس سے مل، فلاں سے مل، تو حضور تو بات ہی نہیں سن رہے، حضرت ابو بکر نہیں سن رہے، حضرت عمر نہیں سن رہے، تو کدھر جائیں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کس کی بیٹی تھی جی؟ حضرت ابو سفیان کی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اس کے گھر میں گئے، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی نہیں بیٹھنے دی، چلو اٹھو، ایک مشرک حضور کی چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے کہا میں باپ ہوں، باپ حسین کسے اور جائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پھر توثیق نہیں کی، معاہدے کی توثیق نہیں ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابو سفیان سے ایسے کرو کہ مسجد نبی میں کھڑے کے ہو کے اعلان کر دو کہ میں معاہدے کی توثیق کرتا ہوں، معاہدہ پھر بحال ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے اعلان کر کے چلے گئے واپس۔ تو جب مکے میں گئے تو انہوں نے کہا تمہیں حضرت علی نے بیوقوف بنایا، حضور نے معاہدے کی توثیق نہیں کی تو اس کا مطلب ہے معاہدہ نہیں۔ تو اس وجہ سے وہ جن کا کوئی لمبی بات ہو گئی، وہ جو قبائل تھے نا جن سے حضور نے صلح حدیبیہ کے ٹائم معاہدہ کیا تھا، مکے کے آگے پیچھے قبیلے، تو وہ ابھی تک اپنے اس پہ چل رہے تھے، ان کی بھی کوئی مدت وغیرہ مقرر کی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جن سے آحدتم من المسجد الحرام، حرمت والی مسجد کے قریب جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا تھا، اب ان کے ساتھ معاہدے کا اسلوب کیا ہے جی؟ فما، پس، پس ما موصولہ ہے تو اس کا ترجمہ ہم کر دیں گے جب تک، فمستقاموا، استقامہ وہ قائم رہا، وہ کھڑا رہا، وہ قائم ہوا کسی چیز پہ، اور واو الف جمع کا، جب تک وہ قائم رہیں، جب تک وہ قائم رہے، یعنی وہ جو معاہدہ ہو گیا تھا آپ کا اور ان قبائل کا آپس میں، جب تک وہ اس معاہدے پر قائم رہیں، لکم یہ لام تعلیل کے لیے اور کم آپ سب کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے، اگر وہ اپنے معاہدے پر قائم رہیں
تو فاستقیموا لہم. اب یہ استقامہ پہلا صیغہ ہے، استقامہ وہ قائم ہوا، ٹھیک ہے جی. اور استقاموا واو لفظ تیسرا صیغہ، وہ سارے قائم ہوئے. اب مسلمانوں کے لیے کون سا لفظ آ رہا ہے جی؟ فاستقیموا فماستقاموا لکم. اگر وہ آپ کے لیے، جب تک وہ آپ کے لیے قائم رہیں گے، فاستقیموا پس استقیموا، استقامہ استقامہ یستقیم، یہ کیا تھا اصل میں؟ کیا تھا جی؟ تستقیمون. کیا تھا جی؟ تستقیمون، تم سب قائم رہتے ہو. پھر کیا ہوا؟ امر بنایا، علامت مضارع بھی گئی اور اعرابی نون بھی چلا گیا، تو استقیمو بن گیا، تو پیچھے حرف عطف آ گیا، پس تم قائم رہو، فعل امر. فاستقیموا لہم، ان کے لیے، لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے لیے، تم ان کے لیے قائم رہو. یعنی کہ معاہدے پر، وہ جو معاہدہ ہوا ہے، عہد ہوا ہے، اس پر قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین، ان بے شک اللہ ہے، یحب محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. کس کو پسند کرتا ہے جی؟ المتقین. اینا کا مطلب جی جمع، متقی تقوی والے. اللہ تقوی والوں کو کہاں سے آیا؟ یہ حالت ہے نصب ہے، یحبو یہ مفعول ہے. کس کو اللہ پسند کرتا ہے جی؟ اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پہ یہ بات کیوں آئی؟ اس سے پچھلی آیت میں بھی یہی بات آئی تھی، الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم عہدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، کہ عہد کو پورا کرنا یہ اہل تقوی کی ایک علامت ہے. اس آیت میں بھی عہد کا ذکر آیا، وعدے کا پورا کرنا، اور آخر میں اللہ نے کہا کہ یہ متقی ہے. اور جو آیت نمبر 4 تھی، اس میں بھی عہد کا ذکر آیا تھا کہ عہد کو پورا کرو ان کی مدت تک. اس میں بھی کہا تھا کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی. تو عہد جو ہے نا وعدہ. تو یہاں سے ہمیں ایک اور سبق کیا ملا ان آیات سے، کہ جو وعدہ کر لے بندہ، اس کو اگر پورا کرے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ تقوی کی علامت ہے. اور اگر وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرے تو تقوی شقوی نہیں ہے. پڑھ لیتے ہیں جی اس کو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن یہاں سے تھوڑا سا کھینچنا ہو نا، احدم اور من ہے، اس کو کھینچیں تھوڑا سا. ان کا آپ نون کا اظہار کریں گے کیونکہ اس کے آگے حمزہ آ گیا، الف آ گیا حرکت والا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند بندہ تھا نا جی، جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی سیٹ تھی
ہاں جی 6 سیٹ تھی، سیٹ نمبر 6، وہ بیٹھ گیا جا کے 9 نمبر پہ، الٹا پکڑ لیا نا، 6 کو الٹا پکڑا تو 9 نظر آنے لگا۔ تو اس کو سب نے سمجھایا لیکن اس کو سمجھ نہ آئی، گیا اور 6 نمبر ہے کوئی نہ آگے جائے۔ آخر ایک بندے نے اس کے کان میں جا کے بات کہی، وہ 6 پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا جی کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا پہلے پہنچو گے، اگر 6 پہ بیٹھو گے تو جہاز اڑے گا تو پہلے منزل پہ پہنچ جاؤ گے، مجھ سے پہلے آپ نے آیت ختم نہیں کرنی۔ تو جہاں پہ غنہ کرنا ہے، اخفاء کرنا ہے، وہاں پہ اخفاء کرنا ہے آپ نے۔ تو اندہ کو اندہ پڑھنے سے جلدی نہیں ہوگی، وَإِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي امورنا وفي بيوتنا، اللهم يسر لنا هذا الامر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا